بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 139۔ اللہ کے فضل و کرم سے شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ قل کہہ دیجئے، اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ حالانکہ وہ، ربنا رب ہے ہمارا، وربکم اور رب ہے تمہارا، ولانا اور ہمارے لیے ہیں، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے ہیں، اعمالکم تمہارے اعمال، ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، مخلصون مخلص ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب وہی ہے۔ ہاں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہمارا طریقہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اے اہل کتاب، جب تمہارے درمیان کوئی اختلاف پروردگار کے تعین میں نہیں، تو اول تو اس کی توحید پر قائم رہنا چاہیے، اور تثلیث فی التوحید یا توحید فی التثلیث اور اللہ کے فرزند وغیرہ قسم کے خرافات سے بالکل بچنا چاہیے کہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں فرشتوں کو کہنا۔ دوسرے، جب اس کی صفات کمالیہ پر ایمان ہے تو اپنی حکمت و ربوبیت کے تحت، تو وہ اپنی حکمت اور ربوبیت کے تقاضا سے جس نسل کے جس فرد کو بھی چاہے نبوت و رسالت سے سرفراز فرما دے، وہ ہر طرح کا مالک و مختار ہے۔ تو پھر اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کسی خاص نسل کا اجارہ نہیں اس میں، اس لیے کہ اس وقت بھی نبوت جاری تھی۔ اب جب نبوت کو ختم کر دیا گیا، اب کہیں سے بھی کوئی دعویٰ کرے وہ کاذب ہوگا۔ رہے اعمال، تو ہمارے اور تمہارے اعمال کے فرق کا اثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ آخرت میں تو تمہیں بھی نظر آ ہی جائے گا۔ آج جتنا چاہو اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر لو، لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ ہم صرف اور صرف اسی یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکوں کے جھگڑوں کو دفع کرنے کا جو حکم دیا ہے رب العالمین نے، کہ تم ہم سے اللہ کی توحید، اخلاص، اطاعت وغیرہ کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وہ صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ تمہارا رب بھی تو ہے۔ ہم پر اور تم پر قابض و متصرف صرف وہ اکیلا ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہیں کام آئیں گے۔ ہم تم سے اور تمہارے شرک سے بیزار ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ یونس میں، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ،
آگے تک کی آیت ہے جس میں ہے کہ اگر یہ تجھے جھٹلائیں تو تو کہہ دے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم میرے نیک کام سے اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ اسی طرح ایک اور جگہ بھی ارشاد ہے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں، فَإِنْ حَاجُّكَ، یہ بھی آگے تک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اگر یہ تجھ سے جھگڑا کریں تو تو کہہ دے کہ میں نے اور میرے ماننے والوں نے اپنے منہ اللہ کی طرف کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی صرف ہم خدائے واحد کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا، اتحجونی فی اللہ، یہ سورہ انعام میں ہے آیت جس کا ترجمہ ہے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے اختلاف کرتے ہو۔ پھر ایک اور جگہ ہم سورت بقرہ میں پڑھیں گے کہ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ تو نے اسے بھی دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑے گا، یعنی اس کے رب کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ بس یہاں ان جھگڑالو لوگوں سے کہا جا رہا ہے، اس آیت میں ان جھگڑالو لوگوں سے کہا جا رہا ہے کل اتحاجوننا فی اللہ، یعنی تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات واضح کر دی کہ آپ اس طرح کہہ دیا کریں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم تم سے بیزار، تم ہم سے الگ، ہم عبادت اور توجہ میں اخلاص اور یکسوئی کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو کر ایک طرف تھے، ایک رب کی عبادت کرنے والے اور اس کے حکم پر گردن جھکانے والے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ بھی کہہ دیں کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اللہ اکبر۔